اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 100 تا 109 میں مسلمانوں کو تنبیہ کہ اگر اہل کتاب کی بات مانی تو واپس کفر کی طرف چلے جاؤ گے، اپنے دشمن کے خلاف متحد ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین، نیز یہ کہ انکار کرنے والوں اور مومنوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں گے۔ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر قبول کر لو جب کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تمہارے درمیان موجود ہیں، اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے تو سیدھی راہ کی طرف اس کی ضرور رہنمائی کی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے جب ان کے پاس کھلی اور واضح نشانیاں آ چکیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اس دن سخت عذاب ہے جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ اچھا تو اب اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے عذاب کا مزہ چکھو۔
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت سے جنت کے باغوں میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس سب کا مالک اللہ ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 110 تا 115 میں مسلمانوں سے خطاب کہ یہود کی بجائے اب تم ہی لوگوں کی رہنمائی کرو گے، یہ بشارت کہ اب اہل کتاب تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سے ایمان لے آئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بنائی گئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً انہی کے لیے بہتر ہوتا، اگرچہ ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ یہ لوگ معمولی اذیت کے علاوہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو مقابلے میں پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے پناہ دے دی جائے، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور ان پر ذلت و پستی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الكتاب امة قائمة يتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم يسجدون۔ مگر سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حق پر قائم ہیں، وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور ایسے لوگ جو بھی نیک کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اہل کتاب کے اس گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جو علل اعلان رسول اللہ پر ایمان لا چکے تھے، اور بعض ایسے لوگ بھی تھے جو اگرچہ ان آیات کے نزول کے وقت تک اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر سکے تھے، لیکن اندر سے وہ بالکل مومن صادق تھے، اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان لوگوں کو قرآن نے صالحین و متقین میں شمار کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 116 تا 120 میں کفر کرنے والوں کو تنبیہ کہ آخرت میں ان کا مال ان کے کسی کام نہ آئے گا اور نہ کوئی نیک عمل قبول کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو اہل کتاب اور مشرکین پر اعتبار نہ کرنے کی تلقین۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال انہیں بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں جو اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ کفار اس دنیا کی زندگی میں جو مال بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس برفانی ہوا جیسی ہے جو ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور وہ ہوا اسے تباہ و برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا۔ اے ایمان والو، تم اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ ان کے دل کی تمنا تو یہ ہے کہ تمہیں سخت تکلیف پہنچے، ان کی دشمنی ان کی زبانوں سے تو ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو عداوت انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ۔ اے مسلمانوں، تم ایسے لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم سب آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے غصے میں جل کر مر جاؤ، بے شک اللہ تمہارے سینے میں چھپے ہوئے راز تک خوب جاننے والا ہے۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور اگر تم صبر و استقامت دکھاتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو ان کی فریب کاریاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ بے شک ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے احاطۂ علم میں ہیں۔